अमाल की किताब 7वां बाब। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल जुलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकल कर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्ज़े में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी, और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सज़ा दूंगा, और उसके बाद वो निकल कर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा, और इसी हालत में इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था, और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा, और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फराउन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को, जो 75 जाने थीं, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिकम में पहुंचाए गए, और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको इब्राहिम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने इब्राहिम से फरमाया था, तो मिस्र में उम्मत बढ़ गई, और उनका शुमार ज्यादा होता गया, उस वक्त तक कि दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा ना रहें। इस मौके पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचा उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला, और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ए जवानों, तुम जो भाई भाई हो,
کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوئے سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلے میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرأت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوئے سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرمانبردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور فان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا۔ لیکن باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل
اور کان کے نامختونوں، تم ہر طرح ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفانوس کو سنگسار کرتے رہے اور یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔